منسٹر فوڈ، چیف سیکرٹری خیر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری فوڈ، سیکرٹری صاحبان، آنریبل کیبنٹ ممبرز، پارلیمنٹیرینز اور یہاں پر موجود معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہمارا جو صوبہ ہے اس کے اندر جب ہماری پہلے حکومت آئی تو اس کے اندر ہم نے کچھ نئے انیشیٹیوز لیے جو کہ اس سے پہلے اس صوبے میں نہیں تھے، اور ان انیشیٹیو سے ہم نے دیکھا کہ کافی اچھے ریزلٹس آنا شروع ہوئے، اور انہی چیزوں کو ہم نے آگے ایکسٹینڈ کر کے اب ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ ہمارے جو انیشیٹیو تھے وہ کوئی ریجن لیول پہ تھے، کوئی ڈویژن لیول پہ تھے، لیکن ہر ڈسٹرکٹ اور ہر تحصیل تک جانا اس لیے ضروری ہے کہ صوبے کی جو مکمل عوام ہے جب تک وہ مستفید نہیں ہوگی اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا جو ہمیں بحیثیت عوامی نمائندے حق ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس 7 ایسی موبائل ٹیسٹنگ لیبس تھیں جو کہ صوبے کے اندر کام کر رہی تھی، تو آتے ہی ہم نے مزید لیبس کا آرڈر دیا تاکہ ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کر جائیں، اور چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ملاوٹ ہے اور کوالٹی آف فوڈ ہے یہ آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں صرف اس چیز کی وجہ سے۔ تو پہلے تو ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ملاوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کا تو الزام لگا سکتے ہیں اوروں پر، کچھ چیزیں ہمارے اپنے اندر سے ہیں، ان میں یہ ملاوٹ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ یہ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ ملاوٹ ہم کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اپنی غلطیاں ہم ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تنقید کرنے والی قوم تو ہم بن چکے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا جب میں نے پہلی پریزنٹیشن لی اور مجھے معلوم ہوا کہ جو دودھ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے حساب میں کہ دودھ ہے، اصل میں وہ دودھ ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ہم دے رہے ہیں اور ہم خود بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جب ہم نے اس کے ٹیسٹ شروع کیے اور ہم نے ہزاروں سیمپلز لیے تو اس میں 10% تو ہم نے چھوٹ دی، کہ 10% ہم تو چھوٹ دیتے ہیں کیونکہ 100% تو تھا ہی نہیں کچھ، تو 10% چھوٹ دینے کے بعد بھی جو رزلٹ آیا اس میں مور دین 80% وہ دودھ تھا کہ جو دودھ تھا ہی نہیں، کیمیکل سے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر سے ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کرنے والے کون ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور اس سے نقصان جو ہو رہا ہے دودھ کے علاوہ باقی چیزوں سے، اس سے ملک بیماریاں جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، اور روٹین کا جو آپ کو جو مسائل آ رہے ہیں ہیلتھ کے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو آخر ہم نے لوگوں کو ایک طریقے سے ملاوٹ کر کے موت کھلا رہے ہیں، ہم ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلو پوائزننگ ہے جو ایک بندے کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ کام ہمارے اندر سے ہو رہا ہے، اس کو کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ تو پہلے تو اپنی اصلاح ضروری ہے، ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے، اور پہلے ہم نے اپنے اندر یہ اصلاح کر کے ملاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ اب جب تک یہ اصلاح نہیں ہوتی اور ہم ایک اچھے انسان نہیں بن پا رہے تو پھر مجبوری ہے، ظاہری بات ہے، پھر ہمیں فائن بھی کرنا پڑے گا، ہمیں سزا بھی دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے بھی چونکہ ہم جو کہتے ہیں انصاف، تو انصاف ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے انصاف میں۔ تو یہ جو بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن کرے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں ریپرزینٹ، ہم عوام کو بھی کرتے ہیں ریپرزینٹ۔ تو اس ٹیسٹنگ لیب سے کوئی وکٹمائز نہیں کر سکتا کسی انسان کو کہ واقعی اس کے جو کوالٹی آف فوڈ ہے وہ جب ٹیسٹ ہوگا تو وہ پتہ چلے گا کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کوئی سزا نہیں دے سکتا آپ کو، کوئی ناجائز نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ ایک اس کا یہ فائدہ ہے عوام کو، گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹیسٹ کو کہیں پر بھی جا کے کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کوالٹی اس معیار کی ہے جو ہم نے لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک بیلنس ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم اس کو صوبے کے تمام ضلعوں میں اور اس کے بعد انشاءاللہ تمام تحصیلوں میں پرووائڈ کریں گے۔ اور میں یہاں پر
1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں. ہماری جو اسٹیٹک لیب جو ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں ابھی، اس کا مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ اس میں ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے، کافی کام ہو گیا ہے. تو جو کام کہ انہوں نے بتایا ہے کتنا رہتا ہے تو وہ اتنا لمبا نہیں ہے تو 15 دن کا، لیکن پھر بھی میں 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں اس میں، فنڈ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو دے دوں گا. جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کا بس مسئلہ ہے جگہ کا اور وہ پرووائڈ کرنے کا ایک فلور جو آپ کو نہیں ملا اب تک، تو 1 مہینے کے اندر مجھے وہ فلور کے اوپر وہ مکمل لیبارٹری جو ہے وہ اسٹیبلش چاہیے. تو انشاءاللہ پورے صوبے کی عوام کے لیے وہ جو ہماری اسٹیٹک لیبارٹری ہے، جس کے بعد پھر رجسٹریشن ہوگی پورے صوبے کے تمام جتنے بھی ہم اشیاء خورد و نوش استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے باقاعدہ پہ رجسٹریشن ہونے کے بعد جب تک کسی کے پاس اس کا کلیئرنس ٹیسٹ، اس کی رپورٹ نہیں ہوگی تو وہ اس صوبے کے اندر پھر ہمارے لوگوں کو خوراک پرووائڈ کرنے کا اہل نہیں ہوگا. یہ ایک سٹیپ ہے جو ہمیں لینا پڑے گا. ہم نے اگر اپنے اسپتال ویران کرنے ہیں اور اپنے لوگوں کو ملک بیماریوں سے بچانا ہے تو ہمیں کوئی سخت اقدامات لینے پڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، ہمیں جو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ ہم ان کے بنیادی مسائل حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کمی جون تک تمام ضلعوں میں ان تمام لیبارٹریز کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ بھی کریں گے. باقی اس پہ کون کون سی چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی گئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا جو اتھارٹی ہے انشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے. وسائل نہ دینے کی وجہ سے اس لیول پہ یا اس نیچے تک گراس روٹ تک یہ نہیں پہنچ سکے، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ افسران اس میں کام کر رہے ہیں، جس طرح بتایا گیا ہے کہ سارے فوڈ سائنٹسٹ ہیں، لیکن فوڈ سائنٹسٹ چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر تو نہیں بتا سکتا کہ چیز میں کتنی ملاوٹ ہے. ظاہری بات ہے اس کو ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری پرووائڈ کی جائے گی تبھی وہ بتا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسٹرینگتھن کریں گے، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ اس صوبے کے اندر جو ہے وہ ہم انشور کریں گے کہ بہترین خوراک جو ہے وہ عوام کو مہیا کی جائے. In the end, I would like to thank all the partners, organizations who are working with us for this big challenge, and which is a serious threat to our people regarding their health facilities. So on behalf of the people of my province, I am thankful to all of you, and I expect that together we will work more to ensure the health of our people of our province. Thank you.